عزت مواب مہمان ارون راؤت جی جو یہاں کے سرپنچ ہیں، الہدایہ گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی طرف سے ایک اپریشیشن مومنٹ آف اپریشیشن. پلیز گیو اے بگ راؤنڈ آف اپلوز فار ارون راؤت جی. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر تشریف لائے. آپ کا آگمن ہمارے لیے بہت بہت مبارکباد کا حامل ہے. ایک نئی رسم الہدایہ گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی طرف سے کہ اب ہم مرجھائے ہوئے پھولوں کو نہیں بلکہ لائیو پھولوں کا گلدستہ دے کر کے لوگوں کا ویلکم کریں گے انشاءاللہ. ہمارے دینیات کا اسٹاف اور کیمپس کے جتنے بھی علماء کرام ہیں، حفظ کے اور عالمیت کورس کے سارے علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ آ جائیں اسٹیج پر. اس بچے کے والد محترم اگر یہاں پر موجود ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ آ جائیں. ان کے بڑے بھائی یہاں پر موجود ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں. مفتی بلال صاحب نیرل مدرسہ عائشہ صدیقہ، آپ سے ہی بڑی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. مفتی بلال صاحب، بھائی یہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ تالی نہ بجائیں، یہ ایک بہت ہی مقدس کام ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے تالی بجانے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ اگر آپ کہیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. Before I start formally with the Dassar Bandi ceremony, I would like my colleague, my friend, Mr. Mushtaq Merchant to come on stage, please. مشتاق مرچنٹ صاحب بھی ان لوگوں میں ہیں جو پہلے دن سے الہدایہ کیمپس جب سے یہ شروع ہوا تب سے یہ ساتھ میں رہے ہیں، اور پہلا بچہ جو حافظ ہوا ہے تو ان کی موجودگی ہمارے لیے بہت ہی شرف کی بات ہے ماشاءاللہ. تھوڑی سی حافظ حارث صاحب بھی مجمع میں تشریف فرما ہے. حافظ خالد صاحب، میں چاہتا ہوں وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. حافظ خالد صاحب، تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے سامنے الہدایہ کیمپس کی تاریخ بتاتا چلوں کہ دراصل یہ تناور درخت ہے اس پودے کا جو 2006 میں ابو سعد سر نے لگایا تھا. ممرہ سے اس کی ابتدا ہوئی. ہمارے عاقب سر نے آپ کے سامنے رپورٹ پیش کی. جب ہم نے 7 سال پہلے درجہ حفظ شروع کیا اپنے اسکول میں تو وہ چلے گا یا نہیں چلے گا، علماء کرام کی طرف سے بھی بڑے ایسی باتیں سننے کو ملی کہ اسکول ہے، آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارے سر جو تھے وہ مین آف لائک مینی ڈائمینشنز تھے، وہ ٹرینڈ کو سیٹ کرتے تھے، اتنے زبردست شخصیت کے مالک تھے. انہوں نے کہا نہیں مجھے کرنا ہے، اسکول کے ساتھ ہی کرنا ہے. اور پھر ڈے بورڈنگ اسکول کے ساتھ حفظ کا درجہ شروع کیا گیا جس میں بچے 7 بجے گھر سے آتے تھے 2 ٹفن لے کر، اور پھر رات کو 9 بجے گھر جاتے تھے. اس بیچ میں بچے مکمل وقت اسکول میں ہی رہتے تھے. 2 گھنٹے ان کی عصری علوم یعنی جس کو ہم کنٹمپرری اسٹڈیز کہتے ہیں ان کی تعلیم ہوتی تھی، اور باقی پورا دن وہ بچے حفظ کرتے تھے. جب اس نظام کو امپلیمنٹ کیا گیا الحمدللہ بچے تیزی سے حافظ بننا شروع ہو گئے. اور آج کا دن وہ دن ہے اس کیمپس کے ایک بچے کو لے کے ٹوٹل 71 بچے الحمدللہ الہدایہ کیمپس اور الہدایہ پبلک اسکول کے درجات میں حافظ ہو چکے ہیں الحمدللہ. یہ کیمپس کا جو بچہ ہے اس نے 2019 میں یہاں داخلہ لیا اور اس وقت یہ 6th میں تھا، اور داخلہ لیتے ہی 4-6 مہینے کے بعد لاک ڈاؤن آ گیا اور بچے گھر چلے گئے. لیکن ماشاءاللہ اس نے کافی محنت کی، ان کے استاد بھی آن لائن لگے رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ بچہ الحمدللہ اکتوبر میں حافظ ہو گیا 2022 میں. تو لاک ڈاؤن کا عرصہ کاٹنے کے بعد کل 21 مہینے بنتے ہیں جو اس کا عرصہ حفظ ہے الحمدللہ. ابو سعد سر اگرچہ اس دنیا میں تو نہیں ہے لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اور یہ پکی بات ہے کہ ان حفاظ کرام کے حافظ بننے کا سب سے زیادہ فائدہ اس وقت اگر کسی کو ہو رہا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے ابو سعد مرحوم ہیں. اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اب میں چاہوں گا کہ ہمارا بچے کی دستار بندی کا عمل شروع ہو. علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں. میں ان کے استاد قاری طیب صاحب سے درخواست کروں گا کہ بچے کو لے کر وہاں سے تشریف لائیں. بیٹا آ جاؤ، وہاں سے اس طرف سے ایسے آگے سے آ جاؤ مفتی صاحب کے سامنے. ہاں
20 बच्चों ने एक बैठक में अब तक कुरान करीम सुनाया है अल-हिदाया में। जब तक ये दस्तार बंदी का अमल चलता रहे, मैं दरख्वास्त करूंगा मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब फतेहपुरी, मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र से, कि वो दस्तार बंदी के अमल को अपने मुबारक हाथों से अंजाम दें। 20 बच्चों ने एक बैठक में, यानी बिस्मिल्लाह से शुरू करके व नास तक एक मरतबा में बग़ैर कुरान खोल कर देखे हुए सुनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। 30 बच्चों ने हमारे अभी तक तरावी भी पढ़ाई है अल्हम्दुलिल्लाह। 25 बच्चों ने इस साल वो इंशाअल्लाह वो नंबर आगे चलकर 30-35 तक क्रॉस कर जाएगा। कैंपस में मैं बताऊं, हमारे पास जो बच्चे रहते हैं तो उनका टाइम टेबल हमने ऐसा बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चों को हिफ्ज़ के लिए और उसी के साथ साथ एकेडमिक स्टडीज़ के लिए बिल्कुल भी बोझ नहीं बनता उनके लिए। उनको कोई होमवर्क नहीं मिलता है, सारे क्लास वर्क ही होते हैं एक्चुअल में, और फिर अलग से उनको हिफ्ज़ के लिए सुबह, दोपहर और शाम और रात मुस्तकिल उनको वक्त दिया जाता है। ये बच्चे को दस्तार बंदी के साथ साथ हम सनद भी देते हैं और एक ट्रॉफ़ी भी देते हैं, और उनके उस्ताद को हम ख़ास तोहफे से भी नवाजते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मुफ्ती साहब तशरीफ़ रखें। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। ख़ास इनके वालिद साहब दरअसल दुबई में हैं, वो आ नहीं सके। वो जब इस बच्चे की दुआ हुई थी ख़त्म कुरान की, उस वक्त वो तशरीफ़ लाए थे। अब मैं बिला ताख़ीर दरख्वास्त करूँगा हमारे आज के सदर जलसा हज़रत मौलाना मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब फ़तेहपुरी से कि वो अपने नासिहाना कलिमात से हम सब को महज़ूज़ फरमाएँ। और मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब फ़तेहपुरी, आप तशरीफ़ रखें मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। माशाअल्लाह कम्प्लेक्स, यहाँ की सरगर्मियाँ, तालीमी कैफियत तब आप देख रहे हैं। और इस बच्चे ने जो हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, बड़ी सआदत की बात है। ये अभी किसी ने कहा था कि हम असफ़ुल मखलूक़ात, बेशक असफ़ुल मखलूक़ात है, लेकिन अल्लाह ताला ने असफ़ुल मखलूक़ात बनाया है। इसका मतलब ये है कि हम पाबंद हैं एक निज़ाम के, फ़िक्र और अमल में। उसको दुनिया में बाकी रखना है, उस पर अमल करना है। अल्लाह ताला ने नबियों का सिलसिला शुरू किया। एक दावत तौहीद की तमाम अंबिया की थी। अहकाम में तदरीजन तब्दीली होती रही, और जब मुकम्मल हो गई इंसानी ऐसे मकाम पे पहुंच गई दुनिया कि एक ग्लोबल विलेज बनने के करीब आ गई, तो नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया, शरीयत मुकम्मल कर दी गई। एक बात बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में, इसलिए कि वक्त बहुत कम है, कि अल्लाह ताला ने जितने अंबिया भेजे पहले, वो किसी ख़ास इलाके और कौम के थे। हमारा ये मानना है कि दुनिया के हर मुल्क, हर कौम में अल्लाह ने इंसानों को हिदायत से महरूम नहीं रखा, बल्कि किसी न किसी बंदे को मुंतखब किया और अल्लाह के अहकाम उसने बंदों को पहुँचाए। सबसे पहले तौहीद का जो अक़ीदा था वो सबका यकसा रहा, अक़ायद यकसा रहे, अहकाम बदलते रहे। लेकिन वो अंबिया जो थे पहले वाले, किसी ख़ास इलाके के थे, ख़ास कौम के थे। कुरान में तफसील से आया है। कुरान ने ये भी कहा है लिकुल्लि कौमिन हाद। इस्लामी जो हमारा नज़रिया है कि कोई सी कौम को, हर कौम में अल्लाह ने अपने नबी भेजे हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत से आए, लेकिन जिनका नाम बताया गया उनको हम नाम बनाम मानते हैं, जिनका नहीं बताया गया इजमाली तौर पे कि अल्लाह ने हर जगह नबी भेजे, वो सब सच्चे थे। उनकी तालीमात जो थी
بعد والوں نے تبدیل کر دیا، لیکن جو اصل توحید اور یہ جو اللہ کی بندگی کا، اب چاہے آپ بندگی کہہ لیں، چاہے پوجا کہہ لیں، چاہے پرستی، زبان کا فرق بھی ہوتا ہے. ہم عبادت کہتے ہیں. اللہ کی عبادت کی تعلیم دی، اللہ کے کہنے کے مطابق، فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی سب نے تعلیم دی. اللہ نے اس کو محفوظ نہیں رکھا. علماء کلام کی توجہ چاہوں گا. میں یہ کہوں گا کہ اللہ نے محفوظ نہیں رکھا، مصلحت اسی میں تھی. اس لیے کہ آخری شریعت جب مکمل ہوئی تو اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا. اگر اور پہلے والی کو شریعتیں محفوظ رہتی تو بڑا مسئلہ ہوتا، اس لیے کہ ان میں وہ تو منسوخ ہو گئی نا، کوئی ضرورت نہیں تھی ان کے محفوظ رکھنے کی. اور اللہ کی مصلحت یہی تھی. شریعت مکمل ہوئی تو ان کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ذکر کا لفظ آیا ہے یہاں. ذکر سے مراد قرآن کریم عام طور سے یہی تصور ہے، اور ہے بھی قرآن. یہ بچوں نے جو قرآن سینے میں محفوظ کیا، یہ بچہ جو آپ کے سامنے چھوٹی سی عمر میں پورا قرآن کا حفظ کر کے آیا، اس کی دستار بندی ہوئی. ملک میں سینکڑوں ہزاروں بچے ہر سال، ہر گلی، ہر علاقے، ہر شہر میں، اور پھر صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا میں یہ بچے قرآن حفظ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں صلاحیت پیدا کرتا ہے، یہ شوق پیدا کرتا ہے ان کے سرپرستوں کے ذہن میں، کچھ دین کی خدمت کرنے والوں کو یہ حوصلے دیتا ہے کہ ان بچوں کو حافظ بنائیں. یہ کیا ہے؟ دنیا کی کوئی کتاب دوسری ایسی نہیں ہے جس کا حافظ آپ کو ملے. نہ پرانی کتاب ہے. ایک بات میں اور کہہ دوں کہ میں نے جو پڑھا دوسرے مذاہب کو، جیسے زرتشت مذہب ہے، جین مذہب کی کتابیں ہیں، جو تصور ان کا ملتا ہے یقیناً توحید کو والا ہے. اور اس لیے ہم تو مانتے ہیں کہ ہر جگہ نبی ہے، لیکن محفوظ ان کو نہیں رکھا اللہ نے. لیکن تعلیم تو اب خدا کی طرف سے تھی ہر قوم کو، ہر مذہب کو. کوئی بھی کتاب اس کا حافظ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. ملے گا تو قرآن کریم کا حافظ ملے گا. اور یہ اللہ کی حفاظت وعدہ ہے، اس وعدہ کے تکمیل کا سبب ہے یہ حافظ بچے. ایک بات تھوڑی اور میں کہوں، جو میں نے کہا ذکر، تو صرف قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. قرآن کی تشریح ہے، اسوہ حسنہ، اسوہ رسول، اس کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہوئی. یہ ذکر میں وہ بھی شامل ہے. میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ ایک آیت اور ہے، فصل، کہ بھئی تم اب سارے کا عربی نہیں جانتا، ہر ایک قرآن و حدیث سے واقف نہیں، تو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم کو کب کیا کرنا ہے؟ نبوت تو ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی، نبی کوئی آئے گا نہیں. اور یاد رکھیے ایک بات اور، چونکہ وقت کا تقاضا ہے، 2 لفظوں میں کہوں گا کہ اب کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوگا جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری یا ہماری نجات کے لیے. اب مہدی اور مسیح اور کیا کیا نام سے لوگ آتے ہیں، اب آئیے ہماری بیعت کیجیے اور یہ نجات والی زندگی کچھ نہیں. اب کوئی انسان ایسا نہیں پیدا ہوگا کہ جس کو ماننے میں ہماری نجات ہو. ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، چاہے کوئی مہدی بن کے آئے، چاہے کوئی مسیح بن کے آئے. بہرحال تو اب کیسے معلوم ہوگا؟ علماء سے معلوم ہوگا. وہ بھی تفصیل ہے قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، کہ ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی، تیار رہے گی، جو دین کی رہبری کرے گی. وہاں جملہ آیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ، اہل ذکر سے پوچھو. یعنی صرف قرآن نہیں، اسوہ رسول اور جو شریعت منتقل ہوئی، تکمیل ہدایت کے جو اصول ہے، جو فروع ہے، ان کے علم حاصل کرنے والے ہر دور میں رہیں گے، اور ان سے امت جب تک وابستہ رہے گی
ہدایت پہ رہے گی، ان سے ہٹے گی تو گمراہی پہ آ جائے گی۔ بہرحال یہ حفاظت الہی، قرآن کریم کی حفاظت اللہ کا وعدہ ہے، شریعت کی حفاظت اللہ کا وعدہ ہے، اور ہم پابند ہیں اس بات کے کہ خود بھی عمل کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی نسلوں کی بھی فکر کریں، اور سب سے پہلی فکر ہماری بچوں کو کتنا بھی تعلیم دے۔ دیکھیے جو دینی تعلیم دنیاوی تعلیم کا جو تصور ہے بہت بعد کا ہے۔ ہمارے دارالعلوم کا جو شروع کا نصاب آپ کو ملے گا اس میں جغرافیہ بھی ہے، اس میں الجبرا بھی ہے۔ اسی دارالعلوم قائم ہونے کے بعد خلاصۃ الحساب، حیات، حساب، یہ تمام فنون تھے اس میں۔ بہرحال کوئی فرق نہیں اسلام میں اصل دینی اور دنیاوی۔ یہ اب بھائی کسی بھی زیادہ زور ہوا، انگریز آئے انہوں نے اپنے طور پہ، تو پھر علماء نے اپنی دینی علوم کو محفوظ کرنے کے لیے مدارس کا قیام کیا کہ یہ نہ مٹ جائے اس سیلاب میں۔ بہرحال اور قرآن اسلام منع نہیں کرتا دنیاوی تعلیم سے جب تک وہ انسانیت کے لیے مضر نہ ہو، بلکہ اس کی ترغیب دیتا ہے۔ مگر سب سے پہلے آپ کو بچے کو مسلمان بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ دینی تعلیم، دینی تربیت ہماری بنیادی ضرورت اور بنیادی فرض ہے ماں باپ کا کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کریں، اس کی فکر کریں، خود بھی قیامت تک کہ آنے والی نسلوں کو اسلام پہ ثابت قدم رہنے اور سچا مسلمان بنے رہنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے وہ ہم اپنائیں۔ اب بھائی یہ جو مدارس ہے یہ تو ہے ہی ہے، علماء ہیں، ان سے رہبری بھی کریں گے آپ، لیکن موجودہ زمانہ چیلنج کا زمانہ ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ بات کروں، لیکن یہ چیلنج کا زمانہ ہے، ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ ہر دور میں اللہ نے جیسے حالات ہوئے ویسے اسباب مہیا کیے۔ پہلے صرف مکتب میں حافظ ہوتے تھے، اب اللہ نے توفیق دی کہ اسکولوں میں کالجوں میں بھی حافظ بچے ہوتے۔ یہ ایک نظام ہمارا نہیں بنایا، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اس لیے کہ ایسا چیلنج ہمارے سامنے آ رہا۔ وہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم ایک قانون ہے، ہو سکتا ہے ایک خاص عمر سے خاص عمر تک ہمارے بچے مدارس میں نہ پڑھ سکیں، اس کے لیے بھی اللہ نے بہتوں کو بھائی شبینہ صباحی مکاتب ہیں، یہ اسکول ہے جہاں دینی تعلیم دی جائے گی، ہمارے اپنے آزادانہ اسکول، ہم خود اس کے مکلف ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ کام اسلامی حکومت کا ہے، معلم، قاضی، امام، مؤذن، ان کی کفالت، لیکن یہ اگر ہم نہ کریں تو پورے مسلمانوں کی ذمہ داری۔ تو اس لیے جو چیلنج ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنا نظام تعلیمی بنانا ہے۔ بالکل ہم یہ بھی ضرورت ہے کہ ہر شعبے میں ہمارے بچے آگے بڑھیں، لیکن مسلمان کی حیثیت سے۔ اور آخری بات یہ کہ موجودہ دور میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کے ادارے ایسے ہوں جو ہم آزاد ہوں۔ اب اس کی ضرورت ہے، کیا ماحول بن رہا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ کاش ہمیں اللہ توفیق دے کہ اسکول، کالج اور ڈگری کالج کے سطح میں ہم اپنی بچیوں، اپنی ساری بچیاں ہیں، خالی مسلمان بچوں کی بات نہیں کرتا میں، دوسرے مذاہب کی بچیاں بھی، ان کو بھی گرلس اسکولوں میں تعلیم دلائیے اور اس کی کوشش کیجیے مل جل کے کہ ہمارے ادارے مخلوط نہ رہیں، بلکہ بچیوں کی تعلیم کا ہم اپنا نظام بنا سکیں۔ حکومت سے مانتا ہو، حکومت مدد کرے یا نہ کرے، ہم کریں اس کو۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر ہمیں بہت ساری نصیحتوں سے نوازا۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ علی دائی کی طرف سے بچوں حافظ بچے کا
اور ان کے استاد کا ایک ہدیہ ہے، تو آپ ان کو میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے اسکول کے چیئرمین ڈاکٹر سید کمال انظر صاحب سے، زاہد بھائی سے اور جنرل سیکریٹری مولانا مصعب ندوی صاحب سے کہ حضرت کو ایک مومنٹو آف اپریشیشن دے کر کے آپ کا استقبال کریں. جی جی جی. مفتی یعقوب صاحب ہمارے دینیات ہیڈ. بہت بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا، جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں. جی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اب ہم چل کر کے نیچے بیٹھتے ہیں اور بچوں کا پرفارمنس دیکھتے ہیں.